پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان کا ملوث ہونا پھر ثابت ہو گیا۔ رینجرز کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کے ہوش شبہ انکشافات۔ حملے میں ملوث دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد سامنے آ گئے۔ بزدلانہ حملے میں ملوث دہشت گرد نے اپنا نام عثمان علی اور تعلق جلال آباد سے بتایا۔ کہا وہ 3 ساتھیوں سمیت 7 دن قبل افغانستان سے پاکستان آئے۔ اس کے ساتھ افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کے نام عبدالہادی، جانان اور عمر فاروق تھے۔ اس کے ساتھ آنے والا دہشت گرد عبدالہادی مارا جا چکا۔ دہشت گرد جانان نے رینجرز کیمپ پر بم پھینکا۔ ان کو باجوڑ کے رہائشی عبدالہادی کے پاس زیر تعمیر بلڈنگ میں رکھا گیا۔ حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا۔ گرفتار دہشت گرد نے مزید بتایا کہ اس کا تعلق جماعت الاحرار سے ہے، جس کے افغانستان میں کمانڈر کا نام احرار مولوی صاحب ہے۔ ان سب کو افغانستان میں تربیت دی گئی۔ وہ خود کش جیکٹ بھی تیار کر لیتے ہیں۔ کراچی میں رینجرز کے شہداء کی نماز جنازہ، وزیر داخلہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت۔ ڈی جی رینجرز، شہداء کے لواحقین اور سینئر سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ شرکاء کا شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، جس کا حساب لیا جائے گا۔ دہشت گرد کہیں بھی ہوں، سیکیورٹی فورسز کیفر کردار تک پہنچائیں گی۔ گورنر نہال ہاشمی نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بولے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ اور گورنر نے حملے کی جگہ کا دورہ بھی کیا۔ کراچی میں امن دشمنوں کا بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں نے رینجرز کیمپ پر حملہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حملاوروں نے مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ رینجرز کے جوانوں کے فوری جواب سے خوارج کے مذموم عزائم ناکام ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 3 خارجی ہلاک اور 1 کو گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان رینجرز کے 3 بہادر جوان شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن عزم استحکام ویژن کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر اور وزیر اعظم کی کراچی میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں قوم بہادر سپاہیوں کی قربانیاں فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور 1 کو زندہ گرفتار کر کے فورسز نے خوارج کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ قوم اپنے وطن کی حفاظت اور دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی رینجرز کے دفتر پر حملے کی شدید مذمت۔ شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رینجرز کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر اظہار تشکر۔ آپریشن کے دوران وطن پر جان نچھاور کرنے والے جوانوں کو سلام۔ قوم کی حفاظت کے لیے قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام۔ شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جوانوں کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی، امریکہ اور ایران کے حملے۔ سوئٹزرلینڈ میں رواں ہفتے شیڈول مذاکرات معطل۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق مذاکرات آبنائے ہرمز میں لڑائی کے باعث معطل ہوئے۔ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات 29 اور 30 جون کو ہونے تھے۔ امریکی فوج نے ایران کے شہر سیرک اور قشم پر حملے کیے۔ سیرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے جواب میں ایران نے فوجی اہداف پر کارروائی کی۔ فوجی نگرانی نظام، مواصلاتی مراکز، دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخائر اور بارودی سرنگوں کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام نے ایران پر حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کا فوری جواب، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے۔ پاسداران نے کہا کہ ایرانی نیوی اور ایروسپیس فورس نے امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے 5 ساحلی علاقوں پر بمباری کے جواب میں حملے کیے۔ کویت کی علی السلم بیس پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔
ایران خطے کو امریکی فوجی اڈوں کے لیے جہنم بنا دے گا، ایرانی پاسداران انقلاب کی دھمکی، کہا ایران پر امریکی حملہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے منافی ہے، امریکی خلاف ورزی کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل روک دیا جائے گا، امریکی اقدامات سے خطے میں ایرانی کنٹرول کو ختم نہیں کیا جا سکتا، امریکہ کی کویت اور بحرین میں اپنے فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں کی تصدیق، امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکی اڈوں پر حملوں میں تاحال جانی یا بڑے مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، بحرین کا کئی ایرانی میزائلز اور ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کویت نے اپنی خود مختاری کے خلاف ایرانی جارحیت کی مذمت کی۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی، امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانی میزائلز کے ذخائر اور ساحلی ریڈار سائٹس پر حملے کیے گئے، صدر ٹرمپ نے ایران کو مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ بھی دے دی، کہا ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں، ایران نے سبق نہ سیکھا تو اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ ایران نے خلیج کے لیے نئے علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کی تجویز دے دی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عراقی ہم منصب فواد حسین کے ساتھ پریس کانفرنس، عباس عراقچی نے کہا کہ خلیج کی سلامتی خطے کے ممالک کو بیرونی طاقتوں کے بغیر یقینی بنانی چاہیے، آبنۂ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے، آبنۂ ہرمز کی بندش نے عراق کی معاشی صورتحال کو متاثر کیا، جنگ کے دوران عراق کو کئی حملوں کا سامنا کرنا پڑا، عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت ایک اچھا اقدام ہے، آبنۂ ہرمز کا کھلا رہنا پورے خطے کے لیے اہم ہے، عراق ہر ملک کے خلاف جنگ اور جارحیت کو مسترد کرتا ہے، عراق کو شدید تیل کے بحران کا سامنا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی، پاکستان سفارتی محاذ پر پھر متحرک، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کرنے پر زور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا، سعودی وزیر خارجہ نے جلد پاکستان کے دورے کی خواہش کا اظہار کیا، اسحاق ڈار کا سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، اسحاق ڈار کا یورپی یونین خارجہ پالیسی سربراہ کایا کالاس سے ٹیلی فونک رابطہ، کایا کالاس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، نائب وزیر اعظم کا بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی، امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانی میزائلز کے ذخائر اور ساحلی ریڈار سائٹس پر حملے کیے گئے، صدر ٹرمپ نے ایران کو مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ بھی دے دی، کہا ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں، ایران نے سبق نہ سیکھا تو اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔